ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، لوگوں اپنی نگاہیں نیچی کر لو، ساری خلقت میں اعلان ہوگا، لوگوں اپنی نظریں نیچی کر لو، فاطمہ بنت محمد پل صراط پر سے گزرنے والی ہیں۔ ہاں دعا کرو ان کے ساتھ ہی چلے جاؤ، ہاں تم تو یہی دعا کرو ان کے ساتھ چلی جاؤ، اکیلے نہ جانا پڑے۔ ہاں ذرا پڑھو تو صحیح، سنو تو صحیح کیا تھی ان کی زندگی، بہت مزہ آئے گا میری بہن۔ ہاں کسی نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنی بیٹی سے، اے میری بیٹی بتا تو صحیح، بتا تو صحیح عورت کا زیور کیا ہے، کم و بیش الفاظ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ابا جان اس کا زیور تو یہی ہے کہ نہ اس کو کوئی نامحرم دیکھے، نہ وہ خود کسی نامحرم کو دیکھے۔ کہہ سکتے تھے اللہ کے نبی ہاں یہ تو بڑی ضروری بات بتائی تو نے، لیکن نماز بھی تو ہے، یہ نہیں فرمایا۔ پتہ کیا فرمایا؟ گلے لگا لیا ان کو، کہا آخر کہ تو بیٹی بھی تو میری ہی ہے، کہ میں تجھ سے اسی جواب کی توقع رکھتا تھا، دل خوش کر دیا تو نے میرا، آخر تو کیوں نہ یہ جواب دیتی جب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے۔ ہاں میرے دوست، تو وہ تو جنت کی خواتین کی سردار تھیں، اور دونوں نواسے جو تھے حسن اور حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار تھے، ہیں بلکہ۔ اور حضرت ابوبکر اور عمر کے بارے میں فرمایا یہ جنت کے بڑوں کے سردار ہیں۔ اور پتہ ہے آپ کو جتنے آپ کے رفقا اور دوست تھے ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا اے میرے نبی ان کے بارے میں گھبرائیے مت، دنیا میں ہی میں ان سے اپنی رضا کا اعلان کرتا ہوں، رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ، میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میں زبردست معاملہ کروں گا آپ کے سارے دوستوں کے ساتھ، گھبرائیے مت آپ۔ تو خود بھی بخشے گئے، رشتہ دار بھی سارے بخشے گئے، ہاں جی، اور جتنے رفقا تھے 10 کو تو دنیا میں بشارت بھی دے دیا آپ نے، تو آگے پیچھے دائیں بائیں سب بخشے گئے۔ اب یہ رونا رلانا کس کے لیے ہو رہا ہے؟ اب یہ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ یہ میرے آپ کے لیے، یہ 1400 سال کے بعد یہ جو میری امت کے کمزور مسلمان آئیں گے یہ کیسے اللہ کے حکموں کو پورا کریں گے؟ ان سے تو کمیاں ہوں گی، بار بار ہوں گی، بار بار ہوں گی، یہ تو میری سنتوں کو بھی پس پشت ڈال دیں گے، یہ تو میری زندگی کو بھی ٹھڈے ماریں گے، یہ تو کہیں گے ارے جی سنت ہی تو ہے، عمل ہو گیا تو ثواب، نہ عمل ہوا تو گناہ تو کوئی نہیں، یہ تو ایسی باتیں کریں گے۔ اس وقت کیا ہوگا؟ یا اللہ میری امت پر رحم فرما۔ جی واحد نبی جو قیامت کے دن یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی کہہ رہا ہوگا، ہر نبی کہہ رہا ہوگا نفسی 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 نفسی، یا اللہ آج تو مجھے بچا لے، یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، یا اللہ آج تو مجھے بچا لے۔ اس دن ایک نبی ہوگا جو کہے گا یا رب امتی یا رب امتی، یا اللہ میری امت میری امت میری امت۔ تو میرے عزیز دوستو، اسی لیے تو اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کیا جی؟ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ یہ جو میں نعت آپ کے سامنے ابھی پڑھوں گا، میں چاہتا ہوں کہ میں جب اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لوں تو آپ لوگ درود پڑھنا، ٹھیک ہے؟ تو آپ کی برکت سے ایک بڑی عجیب بات آئی ذہن میں یہ سوچتا ہوں اس اوپرا ہاؤس کو بنے ہوئے نا 30 سال ہو گئے، آج بتا رہے تھے ان کے 30 سال ہو گئے، آج 30 سال میں شاید پہلی دفعہ ان در و دیوار نے اللہ کا نام سنا ہے، یہ بھی جھوم رہے ہوں گے آج، ہاں، اور آپ کو دعائیں دے رہے ہوں گے، اور سب کچھ تو گیا آپ کے کھاتے میں، کیونکہ اگر آپ نہ آتے تو میں بھی نہ آتا، ہاں یہ تو آپ کے کھاتے میں گیا، ہاں ہاں۔ دیکھو، اور میں ایک عجیب بات بتاؤں، جب یہ مجلس برخاست ہوگی نا، یہ مجلس برخاست ہوگی، ابھی اس وقت اس بات کا ہم کو 100% یقین ہونا چاہیے کہ اس مسجد کو آسمانوں تک فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے، آسمانوں تک، حدیث میں آتا ہے جہاں بھی اللہ کی بات ہوتی ہے فرشتے آ جاتے ہیں، بھئی تم جس بات کو سننا چاہ رہے ہو وہ بات ادھر ہو رہی ہے، آ جاؤ، تو اس جگہ کو گھیر لیتے ہیں، اور پھر جب یہ مجلس برخاست ہوتی ہے تو اوپر جاتے ہیں۔ اب یہ وہی فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ سے کہا تھا یا اللہ یہ دنیا میں کن فسادیوں کو تو بھیج رہا ہے، پاکستانیوں کے باروں میں تو انہوں نے سر پیٹے ہوں گے فرشتوں نے، یہ کن کو بھیج رہا ہے یا اللہ جی۔ Which was priceless in the eyes of Allah, it became useless in our eyes, and that is the reason we became absolutely useless in the eyes of Allah. جن چیزوں کی اللہ کے ہاں قیمت تھی وہ ہمارے ہاں بے قیمت ہیں، تو ہم اللہ کی نظر میں بے قیمت ہیں، جو اللہ کے ہاں قیمتی ہیں وہ ہماری نظر میں بے قیمت ہیں۔
اس لیے ہم اللہ کی نظر میں بے قیمت ہیں. میرے دوستوں, I realized that. Never wanted to go back to music. And I started learning more and more and more and more. Yes, sometimes I used to say, oh Allah, you have a nice voice. Now I can't sing anymore. At that time when I was leading music, I had no idea I'll be leading nasheeds at one point in time. Wallah, I had no idea that I'll be leading nasheeds and people are going to listen to them. And then Allah gave everything back to me. This mic I had in my hand then, I still have it. Audience used to be in front of me then, audience is in front of me now, but there is a difference. The difference is, then I used to call people towards the disobedience of Allah. They used to call me towards the disobedience of Allah. Now I call people towards Allah and people are calling me towards Allah. ہاں میرے دوستوں, اللہ کچھ نہیں چھینتا. اللہ رب العزت کچھ بھی نہیں چھینتے. حدیث میں آتا ہے, جو انسان اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑے گا, اللہ اس کو اس سے بہتر چیز عطا فرمائیں گے. یہ میرے نبی کا قول ہے. مولوی طارق جمیل صاحب میرے سامنے یہ بات بولا کرتے تھے اور میرے پاس کھانے کو نہیں تھا. میں کہتا ہوں مولوی صاحب متا نصر اللہ, اللہ کی مدد کب آئے گی؟ میں تو کھانے کو نہیں ہے اپنے پاس. کہتے تھے یہ حدیث میں تو یہی آتا ہے, جو حدیث میں تو یہی آتا ہے. اللہ نے پھر اتنا پھرایا اتنا پھرایا اتنا پھرایا, کہ میں اللہ سے دعا کی. میں نے کہا یا اللہ جہاں جہاں میں تیری نافرمانی میں گیا وہاں مجھے اپنی فرما برداری میں لے کے جا. اللہ نے اتنا پھرایا اتنا پھرایا اتنا پھرایا. شکاگو شہر کا تو لوگ نام جانتے ہیں. کیملوپس کا تم نے کبھی نام سنا؟ ہاں آپ نے سنا کیملوپس کا نام؟ ہاں کدھر ہے پتہ ہے؟ شاباش, اس کو پتہ ہے. تمہارے فرشتوں کو بھی نہیں پتا ہوگا یہ کدھر ہے. ہم وہاں سے بھی ہوا ہے. کہاں پھرا دیا اللہ نے. میں کینیڈا گیا ہوا تھا, ایک شہر سسکٹون. ہاں مجھے کسی دوائی کا نام لگتا ہے کوئی سسکٹون کی. یار 2 گولیاں تو دے دو یار, سر میں درد ہو رہا ہے میرے. کہاں پھرا دیا اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اس نسبت سے. تو میرے عزیز دوستو, ہم یہاں اس لیے آئے ہیں, ہم اس دنیا میں اس لیے آئے ہیں, میری بہنوں ہم اس دنیا میں اس لیے آئے ہیں, سارے عالم کو اللہ سے متعارف کرنے کے لیے آئے ہیں. We are here to tell the entire world, right, of the blessings of Allah, of the ni'mas of Allah, the boons that Allah has, right. آپ ربیہ بن عامر نے کیا بولا رستم کو؟ رستم نے بولا میں I didn't come myself, I was being sent here. تم کیوں آئے ہو؟ ہم 3 کاموں کے لیے آئے ہیں. اگر یہ 3 کاموں کی نیت ہم نے نہیں کی ہوئی میرے دوستوں, پھر اللہ ہمارے ساتھ وہ معاملہ رکھے گا جو غیروں کے ساتھ رکھتا ہے. ابھی بیٹھے بیٹھے یہ 3 نیتیں کر لو. پہلی نیت, ہم اس لیے آئے ہیں کہ لوگوں کو تیری غلامی سے نکال کر اللہ کی فرما برداری میں کھڑا کریں. ہم اس لیے آئے ہیں. ہم اس لیے آئے ہیں کہ لوگوں کو دنیا کی مشکلات سے نکال کر اسلام کی وسعتوں میں کھڑا کر سکیں. ہم اس لیے آئے ہیں. ہم اس لیے آئے ہیں کہ لوگوں کو تیرے ظلم سے نکال کر اسلام کے عدل پر کھڑا کر سکیں. ہم اس لیے آئے ہیں. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل بیان JJ کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.